اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے گناہ کی رغبت سے جو اس کے لیے حلال نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے۔ تو چلے میرے عزیزوں، آج میں آپ کو کچھ شرعی مسائل بیان کرتا ہوں۔ 7 سال جب بچے کی عمر ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ تو سوئے، لیکن ماں کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ لیکن ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا، اور ایسے ہی بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی لیکن باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی۔ اور یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لیں۔ جب بیٹیاں 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے، میں آپ کو اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور وہ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھروں میں بعض اوقات بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہندو نہیں، عیسائی نہیں، کافر نہیں۔ تو مسلمان بننے کے کچھ رولز ریگولیشن ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہمارے اسلام میں فرض ہے۔ ہم نے اس قوم کو فالو اپ نہیں کرنا جو بہت ایڈوانس جا رہے ہوں رشتوں کے معاملات میں۔ تو میرے بھائیوں، جب بیٹیاں 9 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو بیٹیوں کے جسم سے دور رکھے، اور اگر پیار کرنا مقصود ہو تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹوں پہ پیار نہ کرے۔ جب بیٹیاں 9 سال کی ہو جائیں تو احتیاط برتیں، اور یہ احتیاط کی عمر ہے۔ اور جب بیٹیاں بالغ ہو جائیں تو پھر ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو مسئلہ یہ ہے، باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نہ خواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، لیکن یہ بھی آپ خود سے فیصلہ نہ کیجئے، یہ کسی بھی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں آپ۔ اور اگر دل میں شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو جیسی بھی صورتحال ہے تو وہ آپ کسی مفتی کے ساتھ دو بدو مل کر آپ سب کچھ بتا کر پھر اس سے فتویٰ لے لیجئے، جو بھی صحیح ہوگا وہ آپ کو بیان کر دے گا، لیکن مکمل مسئلہ آپ نے بتانا ہوگا۔ ہماری شریعت میں جو سیکسول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہی ماں اور ایک وقت میں ہی بیٹی۔ ستیلی بیٹی کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا، اور نکاح کے بعد تمہارا اس عورت سے سیکسول ریلیشن قائم ہو گیا، تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس بیٹی سے قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور اس ریلیشن کے قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے فقہ نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے ریلیشن
نہیں ہو سکتا۔ نہ حلال اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے کہ اب اس کے ساتھ حلال ریلیشن بھی نہیں ہو سکتا، کہ اگر کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا تو اس کی بیٹی سے حلال ریلیشن بھی یعنی شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس کو حرام کر دیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا ہو گیا، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کریں۔ تو یہ جو بھی شریعت کے مسئلے اور مسائل ہیں ان سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے بچیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے اور ہماری آخرت کو تباہ کر دیں۔ اور اسی طرح یاد رکھو خدا نخواستہ اگر داماد نے ساس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ریلیشن قائم ہو گیا، سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا، کس میں پھر ایک مرتبہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، داماد میں اور ساس میں اگر کوئی سیکسول ریلیشن قائم ہو گیا تو جو اس کی بیوی ہے وہ اس کی ساس کی بیٹی ہوئی تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر بہو میں اور سسر میں کوئی ریلیشن قائم ہو گیا اس طرح کا حرام، تو یہ بہو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا کچھ ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ بات رکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، مزید باتیں ہیں، اگر وہ ساری باتیں میں بیان کروں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کریں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ مکمل مفتی کے سامنے آپ رکھیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بیان کر رہا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے۔ کن رشتوں سے احتیاط ضروری ہے؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری، ساس سے احتیاط ضروری، داماد سے احتیاط ضروری، سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری۔ کسی عورت سے آپ نے شادی کی تو اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے، لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکسول ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی ہی، لیکن اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اور اکثر اوقات ہمارے بہت سارے ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ کسی بندے نے کسی بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے شادی کی اور اس کی بیٹی بھی تھی پہلے سے، تو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، اب بیٹی سے سر کی مالش کروائی جا رہی ہے، بیٹی سے پاؤں دبوائے جا رہے ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اور اسی دوران پھر گندے خیالات بھی آتے ہیں، اور بعض اوقات بہت سارے لوگ پھر ان مسئلوں کا حال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ شریعت کے مسئلے کا علم نہ ہونا اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا گناہ جس کا آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو تو اس کی جو پنشمنٹ ہے، جو سزا ہے یا جو بھی اس کا حساب ہے وہ لازمی ہوگا ہی ہوگا۔ جیسے آپ کسی ملک میں ٹریولنگ کرتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کس اشارے پر رکنا ہے اور کس اشارے پر جانا ہے، اور وہاں پہ آپ سگنل توڑ دیتے ہیں تو پولیس والا آپ کو روکتا ہے، تو آپ یہ کہہ کر اس سے بچ نہیں سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں کے رولز ریگولیشن کا، تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، پولیس والا آپ کی کوئی دلیل نہیں مانے گا۔ اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑے گا کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ آج کل ہر چیز ہے ہمارے پاس، قرآن ہے، احادیث ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، تو کسی چیز کے بارے میں بھی آپ صحیح کسی مفتی کی کوئی بھی ویڈیو سن سکتے ہیں، یا آپ کسی مسجد میں یا کسی مفتی سے مل کر آپ اس کا جو بھی حل ہے یا جو بھی اس کا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی مسائل کا حل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ ان رشتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
اسلام ایک پاکیزہ نظام ہے اور وہ ایک پاکیزہ نظام کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر بہو گھر میں آئی ہے تو وہ سسر کے لیے بیٹیوں کی ہی طرح ہے۔ جب بھی اس پہ کوئی نگاہ ڈالے تو وہ کیسی نگاہ ہوگی؟ جیسے بیٹی کو دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر پیار کرنا بھی مقصود ہو تو صرف سر پر ہاتھ لگائے، جس طرح اپنی سگی بیٹی کو کرتے ہیں۔ اور اسلام میں کسی سے بدگمان ہونے کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اصول ہے کہ اگر 100 آدمیوں میں سے صرف ایک بندہ بھی غلط ہو تو اس ایک غلط کے شر سے بچنے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا۔ شکر الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے اور سسر بہو کو بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں، اور بہویں بھی اپنے سسر کو باپ جیسا ہی احترام دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں۔ شکر الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے، اور شکر الحمدللہ خیر کا عنصر غالب ہے، لیکن یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے۔ اگر بے احتیاطی ہوتی رہے تو خیر کم ہو جائے گی اور شر زیادہ ہو جائے گا۔ اچھے اور خاندانی لوگوں کے درمیان یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں، چادر وغیرہ سر پہ لے کر اپنے جسم کو اچھی طرح لپیٹ کر سامنے آتی ہیں، کیونکہ یہ اس رشتے کا تقدس بھی ہے۔ بیٹیاں کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے برہنہ نہیں جاتی اور نہ ہی نمائش کرتی ہیں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ بہو کے کمرے میں سسر کے لیے غلط ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو۔ ایسے اکثر ہوتا ہے کہ شادیوں کے بعد سسر بغیر دستک دیے، بغیر پرمیشن کے بہو کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ وہ پتہ نہیں کس حال میں بیٹھی ہے یا لیٹی ہے یا کیا کر رہی ہے۔ اور اگر وہ کچھ کہے تو کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں کہ میں بھی پرمیشن لے کے آؤں۔ لیکن اسلام میں حیا سب سے بہترین چیز ہے۔ اپنی جوان بیٹی کے کمرے میں بھی، سگی بیٹی کے کمرے میں بھی اس طرح نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بیٹی کی اپنے باپ سے بھی حیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں ان چیزوں میں احتیاط برتو۔ میں نہ تو کسی پہ الزام لگا رہا ہوں اور نہ ہی کسی پہ شک کر رہا ہوں۔ سعودی عرب کے جو مفتی اعظم سابقہ تھے وہ بڑے پرہیزگار عالم تھے۔ ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے۔ یہ بہتر ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر سسر بالکل جوان ہو اور بہو بھی بالکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے پردہ کرے۔ لیکن اگر پردہ نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم احتیاط لازمی ہو۔ یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے ہیں۔ اور دیور کیا ہے؟ وہ تو سیدھی سیدھی موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے، اگر دیور سے خدا نخواستہ کوئی سیکسول ریلیشن قائم ہو جائے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا اور فرمایا میرے آقا نے دیور کیا ہے؟ موت جیسے۔ لہٰذا دیور سے بھی پردہ ضروری ہے کہ جوان بھابی کیوں دیوروں سے فری ہوتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ماحول اچھا ہو، لیکن ماحول تبھی اچھا رہے گا جب احتیاط ہوگی، ورنہ آہستہ آہستہ ماحول خراب ہوتا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم موضوع تھا آج کا، تو یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا تھا آپ سبھی لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئے وظیفہ عمل کے ساتھ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم